رشید بادشاہ کے دربار میں ایک مجذوب رہا کرتا تھا جس کا نام بہلول تھا۔ مجذوب قسم کا آدمی تھا۔ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ جسے نہ کوئی دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، نہ جاہ و جلال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ روپیہ پیسہ، کوئی چیز کی کوئی وفا ان کے سامنے نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ بہلول دریا کے کنارے ایک گھر بنا رہا تھا۔ جیسے بچہ جب کھیلتا ہے تو اپنے پیر کو رکھ دیتا ہے قدم کو اور اس کے اوپر مٹی دیتا ہے، پیر ہٹانے کے بعد، قدم ہٹانے کے بعد جب مٹی رہ جاتی ہے اپنی جگہ پر تو خوش ہو کے کہتا ہے کہ میرا گھر بن گیا۔ اسی طرح سے بہلول دریا کے کنارے پر گھر بنا رہا تھا اور مٹی کا جو گھر بنتا تھا قدم وہ ہٹا لیتا تھا اور کہتا تھا میرا گھر بن گیا۔ اس راستے سے بادشاہ ہارون الرشید کا گزر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا بہلول تم کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول کہنے لگا میں جنت بنا رہا ہوں، میں جنت کا ایک محل بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ تو مجذوب قسم کا آدمی ہے، تو ویسے ہی بول رہا ہے۔ تو بادشاہ یہ کہتا ہوا گزر گیا۔ پھر پیچھے سے بادشاہ کے بعد اس کی بیوی کا گزر ہوا، ملکہ کا جب گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ بہلول تم کیا بنا رہے ہو؟ تو بہلول کہنے لگا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ وہ زبیدہ کہنے لگی، بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی یہ محل تم کتنے روپیے میں بیچو گے؟ تو بہلول کہنے لگا میں فلاں اتنا درہم میں بیچوں گا۔ تو بادشاہ کی بیوی نے زبیدہ نے اپنے خادم سے کہا کہ اسے اتنا روپیہ دے دیا جائے۔ جب بہلول کو روپیہ دیا جاتا ہے تو بہلول پیسے کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیتا ہے، اس لیے کہ جو مجذوب آدمی ہوتا ہے اسے پیسے کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ جب بادشاہ رات کو سویا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت محل بنا ہوا ہے۔ محل کے جب وہ قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر میں اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا، زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ بڑے خوش ہوتا ہے، محل کے اندر جیسے ہی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتہ اٹھ کے آستین کو پکڑ لیتا ہے، ان کے بازو کو پکڑ کر پیچھے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ محل کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ وہی محل ہے جو بہلول جو جسے تم مجذوب کہتے تھے، جو دریا کے کنارے محل بناتا تھا اور اسے توڑتا تھا، یہ وہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ محل تو میری بیوی کا ہے، مجھ سے جانے کی اجازت دی جائے۔ تو فرشتہ کہنے لگا اے بادشاہ ہارون الرشید یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ یہاں تو نہ بیوی پر شوہر کے کام آئے گی، نہ اولاد، نہ ماں باپ، سب کے سب الگ ہو جائیں گے۔ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ کاش کہ اس محل کو میں خرید لیتا، کاش کہ میں لے لیتا۔ جب بادشاہ صبح میں جاگتا ہے، بادشاہ جاگنے کے بعد پھر یہ تلاش میں رہتا ہے کہ پھر اگر بہلول محل بنائے گا، پھر میرا گزر ہوگا تو میں بہلول سے پھر یہی کہوں گا کہ آج اس محل کو بیچ دو۔ بہلول جو مجذوب تھا وہ دریا کے کنارے کر جب بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ تو یہی تلاش میں تھا، بادشاہ کا گزر ہوا تو بادشاہ نے دیکھا کہ بہلول محل بنا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے بہلول؟ تو کہنے لگا میں جنت بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کیا تم اسے بیچو گے؟ تو بہلول کہنے لگا میں اسے نہیں بیچوں گا، یہ معاملہ کروانا نہیں ہے، وہ تو وقت ختم ہو گیا۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا اور بہلول کے جواب کو سن کر وہ قاصر ہو گیا کہ یہ دنیا کا یہ جو معاملہ ہے یہ آخرت کے معاملے سے بالکل الگ ہے۔ یہ دنیا کا جو یہ رنگ اور دنیا کی جو یہ رنگینگی کی چیز ہے یہ آخرت کی چیز سے بھی الگ ہے۔ جو مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسے کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، اسے دل کو کبھی نہیں توڑنی چاہیے۔ بہلول کے جواب کو سن کر اور فرشتوں نے کہا کہ یہ معاملہ کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ نے کہا کہ جو آخرت کا جو معاملہ ہوگا وہاں صرف آپ کا کھارا سکہ چلے گا، یہ کھوٹا سکہ نہیں چلے گا۔ وہاں تو ماں باپ سب الگ ہو جائیں گے، بیٹی اور بچی سب الگ ہو جائے گی، وہاں شوہر بیوی سے جدا ہو جائے گا۔ اس بہلول کے جواب کو سن کر بادشاہ ہارون الرشید حیران و پریشان ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے دل دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول